آئی سی سی کے چیئرمین ہیں. ابھی جو ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل ہوا اس کی تقریب کے اندر جو آئی سی سی نے پرومو جاری کیا, جو کہ اب ڈیلیٹ کر دیا ہے آئی سی سی نے. آئی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر کہ اب وہ پرومو نہیں ہے, لیکن جب وہ آیا تھا, جب آئی سی سی نے بنایا تھا, ریلیز کیا, کئی گھنٹے وہ چلتا رہا, کوئی 45 سیکنڈ کی ویڈیو ہے. تنویر صاحب اس میں ایسا کیا ہے جس پر آپ ہنس رہے تھے؟ اس میں جے شاہ تھا. تو جے شاہ تھا تو کیا ہوا؟ جے شاہ کو دیکھ کے تو مجھے ہنسی آ رہی تھی. کتنے سیکنڈ کا تھا؟ 40-45 سیکنڈ کا. 40-45 سیکنڈ کا. 11 مرتبہ تو آئے ہیں وہ, صرف 11 مرتبہ. کیا چیز ہے وہ اس کو 11 دفعہ دکھایا گیا؟ اچھا دیکھ لیتے ہیں پہلے. اچھا پہلے دیکھ لیں, تب لوگوں کو دکھاتے پھر اس پہ بات کریں گے. چلیے دکھائیے کیا ان کے کارنامے ہیں. ٹویٹ ہو چکی ہے ویڈیو, اب آئی سی سی کی ویب سائٹ پر نہیں ملے گی آپ کو, ٹویٹر ہینڈل پر اور سوشل میڈیا پر نہیں ملے گی. لیکن اس میں مجھے جو لگا نا, جے شاہ صاحب کو ہر اینگل سے دکھایا گیا کہ کون سے, یہاں سے بال کیسے ہیں, یہاں سے کیسے ہیں, پیچھے سے کیسے ہیں, ہر اینگل سے, ہر اینگل سے, ہر اینگل سے لگتے ہیں, گلے ملتے ہوئے کیسے لگتے ہیں, چلتے ہوئے کیسے لگتے ہیں. تو کیسے لگے آپ؟ نہیں مجھے تو ہنسی آ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہر اینگل سے دکھایا گیا. دیکھیں نا ہر جگہ کیمرہ. بھائی میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی والوں نے یہ ہٹا دی ویڈیو, تو ڈلی کیوں؟ جب ڈلی تھی تو کیا کسی کسی اور کمپنی نے ڈالی تھی؟ بنی کیوں؟ کہہ رہا ہوں کون ہے جو تو اپنا ہی بندہ ہوگا نا یار, اپنا ہی زیادہ شاکر بھائی, اپنا ہی بندہ ہوگا نا, اور کون ہو سکتا ہے؟ اپنے ہی بندے کو کسی کو بولا ہوگا بناؤ ایسی ویڈیو جو میری 11 دفعہ تصویریں ڈالو اس کے اندر. بھائی تمہارا کام کیا ہے, تم نے کیا کیا ہے, تم کھیلے ہو جا کے. وہ مکرم جو کھیلا ہے, مکرم جو کھیلا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آیا. 40-45 سیکنڈ میں تو 30-35 سیکنڈ تو مکرم کی تصویر آنی چاہیے تھی. بالکل آنی چاہیے. اس کی آگے یہ پتہ نہیں کیا مطلب بی سی سی آئی کی طرح چلائی جا رہا ہے, یہ آئی سی سی کو ہر جگہ پہنچ جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے, پہنچنا تو ٹھیک ہے, مطلب کیا, مطلب بس کر دو نا, سب کو پتا ہے, سب کو پتا تم کیا ہو. مطلب یہ اچھا مجھے ایک بات, ہٹائی کیوں؟ غلط تھا, غلطی کا احساس کر لیا انہوں نے. کس نے غلطی کا احساس کیا؟ آئی سی سی نے. آئی سی سی کون ہے؟ آئی سی سی ایک ادارہ ہے. چیئرمین کون ہے اس کا؟ جے شاہ. ٹھیک ہے, تو جب ڈل رہی تھی یا بنوائی تھی تو کیا اس ٹائم جے شاہ کو نہیں پتا تھا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس ٹائم کدھر تھا وہ؟ مسئلہ میں بتاتا ہوں ہوا کیا ہے. اب ویڈیو بے شک ہٹ جائے, ہٹ گئی, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ویڈیو ہٹ جائے یا بے شک ہٹ جائے, جو کچھ بھی ہے, ہٹنے کے باوجود بھی آپ کو نہیں پتا وہ 11 دفعہ آیا ہوا تھا اس ویڈیو میں, مجھے بھی پتا 11 دفعہ آیا ہوا تھا. ہٹ گئی ویڈیو, لیکن ساری دنیا نے دیکھ لی کہ اس میں جے شاہ 11 دفعہ آیا ہوا تھا. مزہ یہ ہے کہ اب وہ ویڈیو اپلوڈ کرو, بناؤ جس میں جے شاہ ایک دفعہ بھی نظر نہ آئے. وہ ویڈیو فائنل کی اپلوڈ کر کے جو ٹیم چیمپئن بنی, وہ نئی ویڈیو بناؤ, اس کو اپلوڈ کرو. ساؤتھ افریقہ کو اتنی زیادہ اس کو اپلوڈ کرو, تب میں مانوں گا کہ وہ ویڈیو آپ کی غلط تھی. جب تک نئی ویڈیو بن کے اپلوڈ نہیں ہوگی, لوگوں کو بیوقوف بنایا کہ جی ہم نے ہٹا دی, دکھانا سب کو تھا کہ جی جے شاہ کو ہم نے دکھا دیا, بات ختم ہو گئی. سمجھ آ گئی؟ جے شاہ کا آپ کے خیال میں اثر و رسوخ ہے آئی سی سی؟ ظاہر سی بات ہے یار. تو ہم سارے کرکٹ بورڈز کیا کر رہے ہیں پھر؟ کچھ بھی نہیں کر رہے, پاکستان کیا کر رہا ہے, ساؤتھ افریقہ کیا کر رہا ہے؟ یہی تو بات ہے نا, سٹینڈ لو نا, سب سٹینڈ لو. ساؤتھ افریقہ کرکٹ بورڈ کو سٹینڈ کیا لینا چاہیے؟ کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی مجھے نظر آئی اس ویڈیو. سٹینڈ لینا چاہیے, کیوں نہیں لینا چاہیے کہ بھائی جب آپ نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو پھر آپ کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے تھا. ہمارے لوگوں کو آپ سامنے لے کے آتے, مکرم کی زیادہ پکچرز ہوتی, ربادہ کی زیادہ پکچرز ہوتی, ببوما کی چلو کچھ نظر آئی, جن لڑکوں نے پرفارمنسز دی ہے ان کی زیادہ بات کرو, ان کے انٹرویوز آپ کہیں نہ کہیں بیچ میں ڈال دیتے, کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, ان کو ہونا چاہیے تھا. تم سیڑھیاں اترتے بھی ساتھ, تمہاری بیک تک دکھائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, تمہاری ہائٹ تک دکھائی جا رہی ہے, تمہارے کپڑے تک دکھائی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب کرتے کراتے تمہیں 11 دفعہ دکھا دی ہے. تو بھائی کیوں دکھایا گیا؟ بھائی چھوٹے ہیں وہ, کہنے کا مقصد یہ ہے کافی چھوٹے ہیں, 39 سال کے ہیں ابھی, تو یہ تو تھوڑا سا مارجن دے دیں. چلے نہیں, وہ ویسے دماغی بہت بڑے ہیں, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ابھی سے نہیں, جب سے یہ آیا کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس میں کرکٹ بورڈز جو ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہیں. ان کو کرنی چاہیے, سٹینڈ لینا چاہیے ان کو, لیکن نہیں لیں گے. آئی پی ایل کی آپ نے بات کی, آئی پی ایل اس مرتبہ بھی پی ایس ایل سے شیڈول آئی پی ایل کا ٹکرا رہا ہے, یہ خبریں ہیں, یہ مجھے بتایا گیا بڑی ذرائع سے, میں کہوں گا بڑی زبردست سورس ہے. تو اچھی چیز ہے نا, اور براڈ کاسٹرز میں سے کسی نے بتایا, اچھی چیز ہے, پاکستان کے لیے فائدہ, اور یہ بہت اچھی چیز ہے اس دفعہ. وہ کیوں؟ کیونکہ جن پلیئروں کے ساتھ انہوں نے غلط حرکت کی ہے نا آئی پی ایل نے, کہ بھائی واپس نہیں آ رہے تو ہم ان کو اب آئی پی ایل میں لیں گے نہیں اگلی دفعہ. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ کچھ لڑکوں پہ پابندی لگی ہے, جو بھی ہے, اور وہ پاکستان نے بھی لگائی ہے. ایک لڑکا جو یہاں سے چلا گیا تھا, پاکستان نے تو صحیح لگائی نا, پاکستان نے تو اس وجہ سے لگائی نا کہ وہ بھائی آپ نے کانٹریکٹ کیا یہاں پہ, پھر آپ دوسری لیگ میں چلے گئے,
ٹھیک ہے، کون سے بوش کیا نام ہے اس کا، ٹھیک ہے آل راؤنڈر تھا، اس کی بات ٹھیک ہے وہ چلا گیا، یہ تو حرکت ہی غلط تھی نا. لیکن میں ان پلیئرز کی بات کر رہا ہوں جس میں کچھ آسٹریلینز پلیئر بھی تھے، ان کو زبردستی فورس کیا گیا اسٹار کی بات یا اور کہ بھائی آپ آئے نہیں آ رہے تو ہم منع کر دیں گے، اگلی دفعہ آپ نہیں کھیلیں گے، تو نہیں آپ رکھو گے تو پی ایس ایل ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی پلیئر وہاں چھوڑ کے یہاں آ جائے گا. تو اس دفعہ ایک ساتھ ہونے سے آپ کے خیال میں وہ مسائل نہیں ہوں گے جو براڈ کاسٹرز کے مسائل ہوئے تھے بیچ میں؟ نہیں تو یہ تو پھر اب کرکٹ بورڈ کو پہلے سے سوچنا چاہیے نا چیزوں کا کہ براڈ کاسٹنگ کے معاملات خراب نہ ہو جائیں، کچھ ایسی چیزیں تو وہ تو پھر کرکٹ بورڈ کو خود سوچنا چاہیے کیا کرنا ہے. کے مطابق پی سی بی اس چیز پر کام کر رہا ہے کہ براڈ کاسٹنگ اپنی بنا لے. پاکستان کرکٹ بورڈ آج کل بھی میٹنگز کچھ ہوئی ہیں اور ابھی میٹنگ ایک آدھ اور بھی ہونے والی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ از ویری ویری سیریس آن دس میٹر کہ اپنا براڈ کاسٹ کا اپنے انجینئرس کو تیار کرنے والا اس طرح کا کام، لیکن اس کے لیے ٹائم مجھے لگتا ہے کم ہے، لیکن یہ اچھا اقدام ہے. سوچ تو اچھی ہے لیکن یہ کب تک یہ سوچ بنتی ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. لیکن اگر ٹائم کم ہے ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا تو پھر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے اپنی ٹیم کو ایکسپیرینس دیں، اپنی ٹیم کو بنانے کی کوشش کریں. اگلے 1-2 سال میں اگر یہ براڈ کاسٹنگ کی ٹیم آپ کی بن جاتی ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. آپ کو باہر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ بھی آپ کا کم لگے گا، آپ کے اپنے لوگ ہوں گے، سب کچھ ہوگا، جو پیسہ آپ کے اپنے پاس آئے گا. ایک اس میں مسئلہ ہوتا ہے نا، پچھلے ابھی پی ایس ایل میں ہوا، جب پی ایس ایل رک گیا تھا پھر دوبارہ شروع ہوا تو اس میں آپ کا جو ڈی آر ایس ہے وہ پورا نہیں تھا. وہ آئی سی سی سے اپروو کمپنی سے ہی ہوتا ہے. یہ یار بڑے مسئلے ہیں. نہیں تو پھر یہ تو دیکھیں آج کل کی کرکٹ کے اندر نا اگر آپ کا ڈی آر ایس کا سسٹم نہیں ہے تو یہ اس پھر لیگ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. وہ پھر یہی بندہ سمجھتا ہے یہ تو بالکل ہی ایک سائڈ پہ چلی گئی ہے، یہ تو وہ اس لیول کی لیگ ہی نہیں ہے. تو ڈی آر ایس وغیرہ مطلب نہیں ہوگا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی. لیکن ہوگا اب تو ظاہر سی بات، اب نیا ٹورنامنٹ ہوگا، جب لیگ سٹارٹ ہوگی یہ سب چیزیں ہوں گی، تو یہ سب چیزوں کے اوپر آہستہ آہستہ ہمیں کام کرنا چاہیے. ہم کوشش کریں کہ دوسروں پہ ڈپینڈ نہ کریں چیزیں. ہم خود کوئی اور کمپنی سے بات کر دیکھ لیں. مطلب ایک کمپنی تھوڑی ہے آپ کے پاس، ایک کوئی براڈ کاسٹنگ کی ٹیم تھوڑی ہے، بے تحاشا لوگ ہیں آپ کے پاس، بے تحاشا لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس میں تنویر یہ بھی ہے کہ آگے ایڈیٹنگ کے اوپر کام کریں، ٹھیک ہے پکچرز کے اوپر کام کریں. بہت سی چیزیں یار نئی نئی طریقہ کار لے کے آئے. اب ہم جب دیکھتے ہیں، ہم جب کبھی بھی کوئی آئی سی سی کا ایونٹ ہوتا ہے یا کہیں پہ بائیلیٹر سیریز ہو رہی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کتنی فوٹیج کتنی ڈفرینٹ نظر آتی ہے. اس کے اوپر جو ہمیں وہ نظر آتی ہیں، پرنٹنگ وغیرہ جو نظر آتی ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹیگز وغیرہ کچھ چیزیں لوگوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ طریقے سے نظر آتے ہیں. آپ چاہیں گے پورا اوور آل جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کریں. اس کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ابھی آپ کو پھر بتا رہا ہوں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ از آن اٹ، اور اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ مختلف میٹنگ بھی کر رہا ہے. تو اس پر کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن اب جو ایک نیا چیلنج کھڑا ہوگا پاکستان سپر لیگ کے ساتھ، 2 ٹیمز آئیں گی جس حوالے سے لاہور قلندرز کے جو سمین رانا ہیں ان کو میں نے خود سنا وہ اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ ایسے موقع پر ٹیمز کا لانا. یہ مطلب کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ اتنا مارکیٹ میں نہیں ہے ابھی تو وہ بھی لاس میں جا رہے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کنٹرول ہو تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں میرا تو یہ میری اپنی سوچ اور میرا اپنی آئیڈیا یہ بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے فرینچائز والے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 10 سال ہو گئے نا ان کو، ٹھیک ہے 10 سال سے ہمیں لاس ہو رہا ہے، تو پھر مجھے میرا یہ فرینچائزیز کے اونر سے یہ سوال ہے نا کہ بھائی اگر آپ کو لاس ہو رہا ہے تو جب دوبارہ سے بٹ لگے گی تو پھر آپ کیسے لیں گے ٹیم کو؟ جب پیسے بڑھا دیے جائیں گے پھر کیسے لوگے ٹیم کو؟ ٹھیک ہے یہ بھی تو بات ہو رہی ہے نا کہ 10 سال ہو گئے ختم ہو گئے، اب دوبارہ سے بٹ لگے گی ٹیمز کی، دوبارہ سے پیسے لگائے جائیں گے ٹیمز کی، تو وہ جب دگنا تگنا پیسہ بڑھایا جائے گا تو پھر آپ کیسے لیں گے؟ پھر فرینچائزیز کیسے لیں گی ٹیم؟ پھر کہاں سے آئے گا پیسہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ ٹیم لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب پھر لاس ہونا ہوا نا. ہاں ویسے اگر آپ کہتے ہیں لیگز کے حساب سے آپ کو لاس ہو رہا ہے وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن جو لیگز کے علاوہ اگر آپ انویسٹمنٹ کر کے کوئی ٹیم لیتے ہیں اپنے طور پہ کہ جی ہمارے پاس بہت جمع پونجی سب کچھ ہوئی ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم ٹیم خرید سکتے ہیں، لیکن لیگز کے حساب سے ہمارے پاس نقصان ہو گیا، لیگ سے ہمیں کوئی پیسہ کمایا نہیں گیا، وہ علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ بھائی میرے حساب سے ٹیم بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے 10 سال سے آپ 6 ٹیمز آپ نے دیکھ چکے ہیں، آپ 2 ٹیمیں اور لے کے آئیں، آپ کے پلیئرز آئیں گے، آپ کے پلیئرز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو پلیئرز نہیں سلیکٹ ہو پا رہے وہ ان 2 ٹیمز کے اندر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ہاں بالکل ہونی چاہیے، ٹیمز بڑھنی چاہیے، لیگز بڑھنی چاہیے. پاکستان سپر لیگ ہے، ایسا بھی راستہ نکل آئے گا کہ پیسے آپ کو مل جائیں گے. وہ اس کا جو فارمولا ہے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو سینٹرل پول بنتا ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی مجھے لگتا ہے کرنی ہوگی. جو ٹیم زیادہ پیسے جمع کرا رہی ہے، میری بات مکمل ہو جائے، جس ٹیم نے پیسے زیادہ دیے ہیں اس کو اس کا چنگ بھی زیادہ ملے، یہ نہ ہو کہ سب میں برابر بٹے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، بیٹھے بڑھائے میرے ذہن میں ایک اور چیز آئی ہے، یہ فرینچائز کے اونرز کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے کرکٹ بورڈ کو بھی ذرا ان سے بات یہ کرنی چاہیے
کہ بھائی ہماری لیگ مطلب لیگ کی ایک ریپوٹیشن ہے، نہ ہر کوئی آنر آ کے ٹی وی پہ بات کیا کرے کہ جی ہمیں پیسوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہم کما نہیں پا رہے ہیں. یہ ایک کمرے میں بیٹھ کے بات کرے، سامنے میڈیا میں نہ آ کے بات کرے. آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے کہ جی ہمیں پیسے نہیں کما رہے. دنیا مذاق اڑاتی ہے یار، آنر کہہ رہا ہے کہ جی ہم کما نہیں پا رہے. تو یہ چیزیں کمرے میں بیٹھ کے بورڈ کے ساتھ بیٹھ کے اس چیزوں کو ڈسکس کریں، یہ چیزیں سامنے مت لایا کریں. ٹھیک ہے جی، کمرے میں بیٹھی ہے آئی سی سی کی کرکٹ کمیٹی اور اس نے رول چینج کر دیے. اب وائٹ بال کے ون ڈے کرکٹ کے رول چینج ہو گئے ہیں، بہت سارے چینج ہوئے ہیں، کنکشن رول بھی چینج ہوا ہے اور بھی ہوا ہے. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے، نیا بال استعمال ہوتا تھا ون ڈے کرکٹ میں، 2 نئے بال 35 اوور تک، اس کے بعد کوئی ایک بال آپ پک کر لیں. دیکھیں یہ کتنا اچھا ہے. جی دیکھیں یہ تو زیادہ تر تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ فیلڈنگ سائڈ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. فیلڈنگ سائڈ کو، بولنگ سائڈ کو بولنگ سائڈ کو فائدہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ 34 اوور کے بعد، 34 یا 35 اوور کی بعد اگر آپ کو یہ ایک موقع مل جائے کہ دونوں بالیں یوز نہیں کرنی، بائی دا وے یہ ہے کہ دونوں بالیں آپ یوز کر سکتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. جو میں نے پڑھا ہے اس کے حساب سے تو یہ لکھا ہے ایک بال، کوئی ون آف دا 2 بالز یہ لکھا ہوا ہے، تو کوئی ایک بال، تو اس سے ریورس سوئنگ واپس آئے گی. اگر دیکھیں اس کو ذرا کنفرم کر لیجیے گا، جو مجھے کنفرم کر لیں، جو مجھے چیز سمجھ آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ 34-35 اوورز کے بعد جو بال یوز ہونی ہے وہ آپ دونوں میں سے ایک بال یوز کر سکتے ہیں. آپ دونوں بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک بال یوز کر سکتے ہیں آپ. تو وہ جو اس کا جو فائدہ نا مجھے لگتا ہے بالنگ سائڈ ہے، کیونکہ ریورس کے بھی اگر چانسز ملتے ہیں ہو سکتے ہیں، بڑی ہٹس نہیں لگ سکتی، بال پرانا پہ پرانا ہوتا جائے گا، آخری اوور تک جا کے بال اور پرانا ہو جائے گا. ہٹس لگنا آسان کام نہیں ہے، اگر اسپنر بھی کرتا ہے تو بال بریک ہو سکتا ہے. تو بالنگ سائڈ کو بہت زیادہ اس چیز میں فائدہ نظر آتا ہے مجھے. اور اس سے کرکٹ کا کچھ بیلنس تو آیا، بیٹ اور بال کے درمیان جو بیلنس ہے وہ دیکھیں فائدہ بالنگ سائڈ کو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید بڑا ٹوٹل نہ ہو. جو ہم کہتے ہیں نا کہ 300 سے اوپر چلے جائیں گے، 350 رن بن جائے یا کبھی 400 رن پہ چلا جائے، وہ نہیں جائے گا. کیونکہ جب آپ 35 اوور کے بعد جو آخری 15 اوور ہوتے ہیں، اس 35 اوور میں تقریباً بال کافی تھوڑا پرانا ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر اس میں سے ایک بال آپ اور 15 اوور چلائیں گے تو وہ اور پرانا ہوتا چلا جائے گا. اور اگر کوکوبورا کا بال ہوتا ہے ہر جگہ پہ تو وہ تو ویسے اس کی سیم اندر ہوتی ہے. اور ریورس کا بھی فائدہ، تو وہ اتنا آسانی سے بڑے رنز نہیں ہوں گے. اور یہ جو رولز جو چینج ہوئے ہیں آئی سی سی کے، ان کا اطلاق ٹیسٹ میچز پر ہوگا 17 جون سے، 2 جولائی سے او ڈی آئیز پر، اور جولائی کی 10 تاریخ سے جولائی کی ایشین پچز پہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہاں ایشین پچز پر پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، یہ جو آخری 15 اوور کا جو بال یوز ہوگا نا، جو ایک ہی بال ہوگا، اس میں بہت فائدہ ہو جائے گا. آپ کو دیکھنے کو ملے گا نا، ریورس سوئنگ ختم ہو گئی تقریباً. ریورس سوئنگ کے لیے مجھے جانا پڑے گا نیوزی لینڈ میں رہوں جا کے، تو پھر میں کر سکتا ہوں. نہیں اب ایسا بھی تو نہیں ہے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے 4 سوال کر کے آپ بولے میں مائک ایسن کی جگہ پہنچ جاؤں، ایسا بھی تو نہیں. بھائی میں نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا، میں نے کہا کہ اس نے ایک صورتحال بنا دی ہے. اور اس کے علاوہ جو ابھی ایک اور بھی کوچ آئے ہیں کہیں کے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، ہی از آلسو نان کرکٹر. تو یہ بھی صورتحال ہے. اب بھائی ایشیا کپ بھی تو ہونا ہے. کنکشن والی بات نہیں پوچھی آپ نے؟ کنکشن والی بات میں نے ضروری نہیں سمجھی. کنکشن پہ بیفور میچ جو ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنا بولر، وہ کنکشن تو میرے کو سمجھ ہی نہیں آتا. کنکشن آپ مجھ سے کہہ چکے تھے نا کہ آپ میرے کو سمجھ، میں تو اس کے حق میں ہوں ہی نہیں، کنکشن کے حق میں ہوں ہی نہیں. میں مطلب کیا ہو، انفٹ بس ٹھیک ہے، کوئی انفیئر پلے ہوتا ہے کنکشن میں. ہاں میں نہیں مان سکتا اس چیز کو. کنکشن میں یار فائدہ ہو جاتا ہے. بے شک آپ جو رول آیا اس میں یہ کہ میچ سے پہلے آپ سلیکٹ کر لو کوئی، تو وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے ایک ذرا سا ایزی ہو جائے گا کام. ٹھیک ہے، جس کنٹری میں کھیل رہے ہیں، جس پچ کے اوپر کھیل رہے ہیں، اس حساب سے آپ کہیں نہ کہیں آپ 50% آئیڈیا لگا لیں گے کہ ہمیں اس پچ کو دیکھتے ہوئے بیٹسمین لینا ہے، ہمیں اس پچ کو دیکھتے ہوئے کوئی اسپنر لینا ہے، یہ ہمیں آل راؤنڈر لینا ہے. وہ آپ کو کہیں نہ کہیں 50% آئیڈیا ہو جائے گا. تو وہ ٹیم کو ایک ایج جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ایک ٹیم کو جائے گا، دونوں کو جا سکتا ہے. لیکن میں کنکشن کے حق میں ہوں ہی نہیں. انفٹ ہو گیا ختم. باہر سے ایک فیلڈر آئے گا، وہ ٹوٹل صرف فیلڈنگ کرے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرے گا. جیسے پرانی کرکٹ ہوتی ہے، جس طرح پرانی کرکٹ، نہ کسی ٹیم کو فائدہ ہوگا نہ کچھ ہوگا. آپ یہ ہونا چاہیے. یہ آئی سی سی کے میرے کو رول سمجھ نہیں آتے بھائی. تو آپ زیادہ بات نہ کرو، کچھ اور کر لو. بولیں گے یہ بہت بڑا چیمپئن سمجھتا اپنے آپ کو، پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے. کچھ اور بات کر لو. چلیں ایشیا کپ بھی ہونے والا ہے. ایشیا کپ بھی اسی سال ہونے والا ہے. پاکستان اس میں کھیلے گا. انڈیا اس کا ہوسٹ ہے، لیکن انڈیا سے جا رہا ہے. ایشیا کپ جائے گا کیونکہ پاکستان کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے آئی سی سی کے ساتھ 2027 تک. تو وی ول ناٹ. کہاں جا رہا ہے انڈیا؟ یو اے ای کا سنا ہے. تو اچھی بات ہے نا، جائے، جانا چاہیے، چلا جائے. اس میں کیا ہے، جائے گا نا. مطلب پوری طرح سے یہ پاکستان کا موقع ہے کہ پاکستان اپنا پیر رکھے. میں یہ بات نہیں کرتا جائے یا نہ جائے. میں یہ کہتا ہوں کیا انڈیا پاکستان سے کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا. انڈیا پاکستان سے کھیلے گا اور نیوٹرل مقام پہ کھیلے گا. اس میں کیا ہے،
کیوں نہیں کھیلے گا؟ نہیں تو اگر پاکستان کیوں نہیں کھیلے گا؟ جتنا پیسہ بنتا ہے انڈیا سے اگر جا رہا تو نیوٹرل ہی ہو گیا نا. ہاں تو کھیلنا چاہیے. تو پھر اتنی باتیں نہ کرو جس طرح پہلے بولتے رہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا آئی سی سی کے ایونٹس میں یا کسی اور ایونٹ میں. کتنا پیسہ بنتا ہے, دونوں ٹیمز کو فائدہ ہوتا ہے, آئی سی سی کو فائدہ ہوتا ہے. بھائی ہم یہی تو کہہ رہے ہیں نا, تو پھر اتنا شور نہ مچاؤ نا, چپ کر کے کھیلتے رہو. تو ہم تو تیار ہیں, ہم کہاں شور مچا رہے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. کھل کے بولو, کس کی بات کر رہے ہو؟ نہیں بی سی سی آئی کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی چپ کر کے پھر کھیلو نا. پھر یہ نہ بولو پاکستان انڈیا کے گروپ میں ہوگا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, ہم نہیں کھیلیں گے, فلانا نہیں کریں گے, یہ مت کرو. پھر اگر آپ پیسے کی بات کرتے ہو نا, ہمیں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. ہم تو کہتے ہیں بھائی بائیلیٹرل سیریز بھی کھیلو, ہمیں تو کہیں بھی کھلا دو, ہم انڈیا سے کھیل لیں گے. کتنا یہ ظلم ہے کہ روہت شرما, وراٹ کوہلی, بابر اعظم, محمد رضوان ٹیسٹ میچ ہی کھیلے. یار آپ نے بابر اعظم کا نام لیا ہے, بگ بیش میں سب سے ایکسپینسو پلیئر بکا ہے میرے خیال میں. ہاں آج دن تک ہم نے پڑھا ہے کہیں. آج دن تک اتنا ایکسپینسو نہیں بکا. تو کیا ہو گیا, بہت لڑکے گئے, کوئی 71 پلیئرز کی لسٹ آئی ہے آج. تو نہیں میرا کہنے کا مطلب کہ بگ بیش کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ایکسپینسو پلیئر ہے. میں نے سنا ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور, یہ پتا تو کرو. اگر ایسا ہوا ہے تو وہ تو پھر T20 کا پلیئر ہی نہیں ہے. کیسے چلیں انہوں نے مجھے کام دے دیا, بابر اعظم کے علاوہ تو کوئی کام ہی مجھے دیتے نہیں. بھائی کیا ہوگا بابر اعظم کے پورے شو میں بابر اعظم کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ نکالو, پھر اب انہوں نے مجھے یہ اس کام پہ لگا دیا کہ بابر اعظم کے لیے میں نکال لوں گا. سر میں نکال لوں گا تاکہ آپ ویڈیو بنا سکیں کل. بہت پورے شو میں نے بابر اعظم کا ذکر نہیں کیا, اینڈ میں کیا. ویسے یہ پتا ہے یہ مجھے خود بھی بولتے رہتے ہیں کہ بھائی بس کر دو یار, آپ بابر کا اتنا ذکر کرتے ہو. اور میں جب ذکر نہیں کرتا یہ خود ہی چھیڑتے ہیں کچھ نہ کچھ. چلیں آج میں نے چھیڑ دیا, کل دیکھیے گا یہ خود ہی چھیڑیں گے بابر کا ذکر. یار آپ نے کل بھی ذکر کیا تھا. چلے کل میں نہیں کروں گا, آپ چھیڑیں گے. نہیں اب تو آپ نے مجھے کام دے دیا نا کہ میں یہ چیک کر لوں. نہیں کام دے دیا, آپ نہ کریں وہ کام. 4,20,000 آسٹریلین ڈالر پہ بابر اعظم گئے ہیں. یہ از بیس پرائز آف اے پلیٹینم پلیئر. اس کے علاوہ ان کی انڈورسمنٹ ہیں, بہت سارے کام ہیں. تو میں اندازہ لگانے والا نہیں ہوں کتنے پیسے, اور پیسہ پلیئر کا اپنا ہے بھائی, وہ اپنے حساب سے جو بھی کماتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن کل ہم اس موضوع پہ بات کر لیں گے. لوگوں کے پیسوں سے مت جلو, لوگوں کے پیسوں سے مت جلو, کیونکہ پیسہ وہ ہے جو جیب میں. اگر لوگوں کے پیسوں بولنا بس کر دو نا, پروگرام ختم اگر لوگوں کے پیسوں سے جلو گے نا تو پھر جو اپنا حال ہوگا نا, پھر دیکھتے رہنا. میں کہتا ہوں آپ نے پروگرام دیکھا, آپ کا شکریہ.